درختوں کا پھل بڑھ گیا، جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے سال سبز و شاداب کے اندر اضافہ ہو گیا، اور اس سال کا نام خوشیوں والا برکتوں والا سال رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم کہ شہر مکہ کی گلیوں نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسا لیا۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، پھر حضور کو عظمت شان مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا؟ آج اپنے نبی کی بات کو مان لو، مان لو اپنے نبی کی بات مان لو۔ میلاد منانا آسان ہے، لیکن حضور کی سیرت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضور کی سیرت بھی بے مثال اور حضور کی صورت بھی بے مثال ہے۔ حضور سے سونا کائنات پہ کوئی نہیں۔ حضور کی شکل دیکھ لو اور شکل کو دیکھ کر کاپی کریں۔ دنیا میں ہر نقل ناجائز ہے، لیکن مصطفیٰ کی نقل کرو گے اللہ برکت رحمت عطا فرما دے گا۔ اس لیے داڑھی مبارک حضور کی کیا ہے بولیے گا؟ سنت۔ نماز پڑھو گے اجر ملے گا، روزہ رکھو گے اجر ملے گا، تلاوت کرو گے تو اجر ملے گا، صدقہ کرو گے تو اجر ملے گا۔ لیکن ایک مرتبہ سرکار کی سنت سمجھ کر اپنے چہرے کے اوپر داڑھی رکھ دو تو ساری زندگی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، ساری زندگی۔ اگر حضور سے کوئی اور سونا ہوتا اور داڑھی کٹوانے میں اگر خوبصورتی ہوتی تو پھر اللہ کے نبی کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اس لیے داڑھی ہمارے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن حقیقت پہ مبنی۔ اسی طرح ایک عورت، میری اور آپ کی بہن اور بیٹی اور ماں، توجہ میری طرف رکھیے گا، کریم کی شیشی لیتی ہے، اس کے اوپر جو بدکارہ عورت کا لباس ہوتا ہے، اس بدکارہ عورت کے لباس کو آج کی بہن اور ماں اور بیٹی کاپی کرتی ہے کہ میں نے اسی طرح کا لباس پہننا ہے۔ اخبار پڑھتی ہیں، میگزین دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نہ دیکھتی ہوں، وہ دیکھ کر وہی لباس وہی ایکشن۔ میں کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے اگر سیرت کا نمونہ تو محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، حضور کی بیٹی ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے۔ آج جب بیٹی کی شادی کی جاتی نا، آخری بات تو والدین کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی سسرال جا کے کام نہیں کرے گی، میری بیٹی سسرال جا کے گھر کے اندر جھاڑو نہیں دے گی، کھانا نہیں پکائے گی، برتن صاف نہیں کرے گی۔ نہیں بھائیو، یہ تربیت اپنی بیٹیوں کی نہیں کرنی۔ حضور کی بیٹی سے بڑی کائنات میں کسی کی بیٹی نہیں۔ حضور کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں گئی، جھاڑو خود دیتی تھی، پانی خود باہر سے بھر کے لاتی تھی، چکی اٹھ کے خود پیسا کرتی تھی۔ اور عبادت کا عالم کیا ہے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، رات بیت جاتی ہے لیکن سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو ان کی تربیت کریں۔ اگر اللہ کے نبی کی بیٹی اپنے سسرال جا کے کام کرتی ہے بھائیو، وہ جھاڑو دیتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بیٹوں کی تربیت کرتی ہے۔ آج عورت کو کہا جائے نا نماز پڑھنے کے لیے، کہتی ہے کہ بچے زیادہ ہیں، کھانا پکانا ہوتا ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں ہمارے گھروں میں ہماری ماں بھی موجود ہے، ہماری بہن بھی موجود ہے، ہماری بیگم بھی موجود ہے۔ حضور کی بیٹی تو اکیلی گھر کے اندر ہوتی تھی، کوئی نوکرانی تھی۔ تربیت کیا فرمائی بچوں کی؟ کسی کو حسن بنا دیا، کسی کو حسین بنا دیا۔ اور عبادت کا عالم کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز تو نماز رہی، اور نفلی عبادت کا یہ عالم تھا۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ کرتی ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، اور صبح طلوع ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، مولا تیری رات بیت گئی لیکن فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوا۔ اور سر کے بالوں کا عالم کیا تھا؟ آج کی عورت یہ پسند کرتی ہے کہ سر سے اوپر سے دوپٹہ کھینچ کر گلے کے اندر ڈال کر فخر کے طور پہ میں لوگوں کو دکھاؤں، جتنی